السلام علیکم آڈینس، ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اپڈیٹس۔ تو آج کی خبروں میں آپ کے لیے جو نیوز لے کے آیا ہوں، بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں، بڑا امپورٹنٹ تبصرہ ہے جو کہ ہم نے ان نیوز کے اوپر کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے تو جو ایران اور امریکہ کا تنازع ہے جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے درخواست کی ہے کہ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں، اور یہ میٹنگ دوحہ میں آج ہوگی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں حکم دوں تو اسلامک ریپبلک ایران 15 منٹ میں صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ اس طرح کے جوش میں بیان دیتے رہتے ہیں، اور پہلے بھی وہ ایران کے خلاف اسی طرح کے بیان دیتے رہے ہیں کہ ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اگر ہماری بات نہ مانا۔ تو اس طرح سے بھی کہتے رہے ہیں کہ ایران ہمارے پاس آئے اور ٹیلی فون کال آئی یہ کہ اس طرح سے جنگ بندی کی جائے، ہمارے ساتھ صلح کی جائے۔ تو یہ تمام معاملات اس طرح سے وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں۔ ادھر ایک اور جو ہے وہ گردش کر رہی ہے نیوز۔ ایران نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران 47 ایئر سے یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں یہ جھیل رہا ہے، سسٹین کر رہا ہے اس کے اوپر، تو 15 منٹ میں جو ہے یہ ایران کی جو ہے وہ اسے ایران کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایران نے رد عمل دیتے ہوئے کہا۔ تو ایک اور خبر ہے کہ ایران نے یوکرینین فوجی جو اسرائیل کی مدد کے لیے دبئی میں بھیجے گئے ہیں، ایران نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ایئر کرافٹس نے صرف ایران کے میزائل ڈرون ذخیرہ جو سٹوریج ہیں وہاں پہ حملہ کیا ہے، کوسٹل راڈار سائٹس پہ حملہ کیا ہے، اور یہ جو جتنے بھی حملے ہیں، یہ جتنے بھی حملے کیے ہیں ہم نے، یہ جسٹ اس لیے کیے ہیں کہ ایران سیز فائر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ ویری پاسبل ہے کہ ایران ہماری بات نہیں مانے گا، ویری پاسبل ہے۔ اگر ایران ہماری بات نہیں مانتا تو مجھے یقیناً فوج کو حکم دینا پڑے گا کہ اپنا جو ہے باقی کا کام رہتا ہے، جو جاب رہتی ہے، اسے کمپلیٹ کریں اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تاکہ دوبارہ آئندہ ایران اس قسم کا کوئی بھی قدم نہ اٹھا سکے کہ جو شپس ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر نہیں پائیں گے۔ یہ ایران نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے۔ ایران نے کہا، اناؤنس کیا ہے کہ جنگ کے بعد اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو اسرائیل کی شپس ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے نہیں گزر پائیں گے۔ اسٹریٹ آف ہرمز ان کے لیے بند ہے، تو وہ نہیں وہاں سے گزر سکتے۔ جواب میں اسرائیل نے کہا اگر ایران ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو ہمارے پاس سوائے آرمی کے پھر کوئی چارہ نہیں ہے، مطلب کہ اسرائیل ایران کے اوپر آرمی اٹیک کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور بات کر دی، کہتا جن ممالک کو آبنائے ہرمز کے باعث ایندھن کی کمی کا سامنا ہے وہ یا تو پھر امریکہ سے تیل خرید لیں یا اپنے معاملات جو ہیں وہ پھر خود دیکھ لیں، خود چارہ جو بھی انہوں نے اپنے لیے کرنی ہے وہ خود ایفرٹ کر لیں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ امریکہ سے آپ تیل خرید سکتے ہیں جن کو یہ ایندھن سے درپیش معاملات ہیں۔ ایک اور بڑی نیوز ہے، پاکستان نے جس کے نتیجے میں 25 طالبان جو ہلاک ہو گئے ہیں، 25 طالبان مارے گئے ہیں، اور بہت بڑی تباہی دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تحصیل صادق آباد ضلع رحیم یار خان چک نمبر 173 میں ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ نیوز وائرل ہو رہی ہے۔ 4 سالہ بچی کے گم ہونے پر جب اسے تلاش کیا گیا تو وہ ایک گٹر میں اس کی لاش ملی۔ تو ڈی پی او رحیم یار خان نے سختی سے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے کہ تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور پولیس جو ہیں، سیکیورٹی ذرائع ہیں، وہ سرگرم ہیں اس چیز کو کھوجنے کے لیے۔ اور ایک اور بڑی خبر ہے کہ عدالت نے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہائی کورٹ نے عدالت نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جہیز میں ملنے والی جو بھی سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہ جو دلہن ہے وہ اسی کے ہی ہوں گے، اس پر کسی بھی ساس یا پھر سسر یا پھر جو ہے ان کے کوئی بھی جو ریلیٹیوز ہیں ان کا ان پر کوئی بھی حق نہیں ہوگا۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں اسی عورت کی ہوں گی جس کی شادی ہوگی۔ تو اس طرح سے کوئی بھی اس کی پراپرٹی پر جو ہے وہ نہ ہی اسے استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے یوز کر سکتا ہے، اور اس لیے کیا گیا جسٹ عورت کے تحفظ کے لیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب ہم کھیلوں کی طرف چلتے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 3rd ٹیسٹ میں 160 رن سے شکست دے دی۔ ادھر ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو 1 اننگ اور 217 رن سے شکست دے دی۔ سری لنکا کی طرف سے دوسری اننگ میں جسٹ 101 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی۔
10 وکٹیں 101 رنز پر جو کہ ہیں وہ کمپلیٹ گر گئیں۔ فرسٹ اننگ میں سری لنکا نے 308 رنز بنائے تھے اور دوسری اننگ میں جسٹ 101 رنز بنا سکے۔ فرسٹ اننگ میں ویسٹ انڈیز نے 626 رنز بنائے تھے، 6 وکٹوں کے نقصان پر اننگ کو ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس طرح سے ایک بڑے مارجن سے سری لنکن ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے کیمر روچ نے 4 وکٹیں حاصل کی اور جیڈن سیلز نے 3 وکٹیں حاصل کی، جو کہ ان دونوں پلیئرز کی ایک ایکسٹرا آرڈنری جو کارکردگی تھی، جس کی وجہ سے سری لنکا اتنے بڑے مارجن سے میچ ہار گئی۔ پاکستان میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے جو کہ آج کل سر فہرست ہے، بریکنگ نیوز بنا ہوا ہے۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والے سیاح جو کہ میاں بیوی اور ان کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے والد کو راستہ بھولنے پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ بچیاں یہ کہتی رہیں کہ ہمارے والد صاحب کہاں ہیں، ہمارے بابا کہاں ہیں، تو کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ظلم جو ہے، یہ بربریت ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے، اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہاں پہ سیف ہیں، ہم اس کنٹری میں سیف ہیں۔ تو گورنمنٹ کو پراپر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے لایا عمل ایسا بنانا چاہیے تاکہ کسی انسان کی زندگی جو ہے وہ اتنی سستی نہ ہو، کوئی بھی اسے اسی طرح آسانی سے جو ہے اس کو مار نہ سکے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پر پراپر نوٹس لینا چاہیے۔ تو فی الحال کے لیے یہی نیوز اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔